السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا بہترین ٹاپک لے کے آئے ہیں جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے، اور اس کا نام کھلا ہے۔ یعنی آج کل اگر دیکھا جائے تو بیوی جو ہے وہ شوہر سے ذرا سی بات پہ لڑائی ہوئی ہے، اپنے بچے کو ساتھ لیا، عدالت گئی ہے، وہاں سے جی میں نے کھلا لینی ہے، وہاں سے جی پیپر شوہر کے ہاں چلے جاتے ہیں کہ یہ لو جی سائن کرو اور بس میری جان چھوڑو۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بہت ایسے رشتے ہیں جو کہ خراب ہو رہے ہیں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو جو ہمارے قوانین ہیں وہ بھی زیادہ تر عورتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تربیت سینٹر کے روح رواں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا جو سوال ہے یہ اس کی بڑی ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جہاں پر آبادی ہوتی ہے، جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسے معاملات درپیش آتے رہتے ہیں۔ تو جو خلا والا سلسلہ ہے یہ تو اب عام ہو چکا ہے، ہر چوتھے پانچویں گھر کی یہ کہانی ہے۔ ایک آپشن ہمارے قانون نے دکھا دیا ہے تو وہاں بھاگ جائیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جو ہے مسائل نہیں جانتے، دین سے اتنا بہرہ مند نہیں ہوتے، تو پھر لوگ جو بھی ہے کوشش کرتے ہیں کہ یار پیسہ تقریباً لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کسی اچھے وکیل کو کھڑا کر لو، وکیل کو پیسے دیتے ہیں، وہ سارا کیس وہی لڑتا ہے، اور پھر سارا کچھ جو ہے پھر اچانک پتہ چلتا ہے جب نوٹس بھیج دو جی خاوند کے پاس، تو اس کو کہو تو فارغ ہے۔ اب عورتیں طلاق دے رہی ہیں مردوں کو کہ تو فارغ ہو گیا ہے، جبکہ حکم تو یہ تھا کہ مرد جو ہے اگر کوئی مجبوری بنتی تو وہ طلاق دیتا۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ خلا کی جو ہے ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر بندے، ہر جوڑے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ جداگانہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ کسی اکا دکا ایک جگہ پر وہ بھی جج جو ہے کامل مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ لے، اور اگر وہ نہیں آتا شوہر تو پھر وہ کسی جگہ پر بھی، یعنی قاضی جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ورنہ قانوناً چلو یہ پاکستان میں بالخصوص قانوناً طلاق کروا دی جاتی ہے کہ بندہ فارغ ہو گیا ہے، اور آگے عورت جو ہے اپنی مرضی سے پھر شادی کر لیتی ہے، تو قانوناً طلاق ہو گئی ہے لیکن شرعاً نہیں ہوئی۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے لکھ دیا ہے کہ اگر اس نے ایسا کسی نے کیا ہے تو پھر وہ آگے عورت زنا کرے گی، جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بھی زانی ہے، یہ بھی زنا کی مرتکب ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا آزاد ضروری ہے، اور ہم لوگ جو ہے بجائے کسی وکیل کے پاس، کسی جج کے پاس، کسی عدالت کے پاس جانے سے پہلے یہ زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے تو پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کریں، کسی مستند بندے کے پاس جائیں تو ساری سٹوری سنائیں اور اس سے مشورہ کریں۔ یا پھر جو ہے خواتین منہ پہ کہہ دیتی ہیں جی مینو فارغ کر، مینو طلاق دے، میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے بی اے کیا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں کما سکتی ہوں، میں اپنا گزارا کر سکتی ہوں، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے اندر کیا کمی ہے۔ تو یہ فخر، یہ غرور، یہ علم کا جو ہے یہ اپنے سر پہ اپنے آپ کو وہ بٹھا لینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو علم ہو، دین کا خاص طور پر پتہ ہو، تو عورت عورت ہوتی ہے، مرد مرد ہے، مرد بھی ظالم نہیں ہونا چاہیے، طرفداری نہیں کر رہے، مرد کے اپنی ذمہ داری ہیں اور عورت کے اپنے جو ہے وہ حقوق ہیں، تو لہٰذا جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر عورت خود مطالبہ کرتی ہے مجھے طلاق دے دو اور میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلا وجہ کوئی ایسا معاملہ، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، ایسی عورت جو شوہر کو مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو بلا وجہ۔ تو اب یہ سلسلہ تو ہر شہر میں، ہر علاقے میں، کیونکہ ایک وکیل کے پاس کتنے کیس آتے ہیں، درجنوں کیس روزانہ کی بنیاد پر، یہ خلا کا، یہ طلاق کا، اور یہ اس کا۔ تو اگر ہم جو ہے اس طرف نہ جائیں، جو پیسے کا ضیاع، ٹائم کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اور عزت بھی گئی،
خواتین ہیں تو وہاں پر جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کا بھی جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جب ایک عورت جو ہے بے آبرو ہو کے جاتی ہے وہاں پہ، کوئی صاحب عزت نہیں جاتا الا ماشاء اللہ۔ جی اس کے علاوہ ہم ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم اپنی یعنی کس گھرانے میں شادی کریں جہاں پہ یہ ایسے معاملات نہ ہو، اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا دیکھیں، چاہیے؟ یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیسے ہیں، تو شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی جگہ پہ رشتہ کریں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے، بتایا گیا ہے، ہمارے دین نے بتایا ہے کہ آپ حسن و جمال، مال دولت، نسب، سارا کچھ یہ نہیں ہے، آپ اس عورت کو جو ہے فوقیت دیں جس کا دین اچھا ہو، دینداری میں اچھی ہو، جس کو فالو یعنی جس نے دین کو فالو کیا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کے قرآن کا نالج اس کو ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ کل کو اگر میں اپنے شوہر کو ستاؤں گی یا میں کوئی ایسا جملہ بولوں کہ میرا شوہر طیش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، تو مجھے فارغ نہ کر دے اور میں اللہ کے حضور جو ہے مجرم نہ بن جاؤں۔ کیونکہ جس کو علم ہوگا وہ تھوڑا حیا کرے گی۔ تو کوشش کریں کہ حیادار جو ہے گھرانے ہوتے ہیں، آپ دولت اور بزنس اور باقی حسن، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک گھرانہ بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو دولت اس کی ختم ہو جائے، ممکن ہے۔ آج حسن ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری لگے، کوئی ایسا معاملہ بنے، حسن ختم ہو جائے، لیکن علم جو ہوتا ہے، جو شرافت ہوتی ہے، جو شرافت اور علم ہوتا ہے، جو دینداری ہوتی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی، وہ تو خون کے اندر ہوتی ہے، رگوں کے اندر ہوتی ہے، خاندانی ہوتی ہے۔ تو جی اس کا ناظرین، اگر آپ نے یعنی ہم نے بات سنی، اس حوالے سے اگر آپ کو پیغام اگر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے شادی کریں یا اس گھرانے میں شادی کریں جہاں پہ پی ایچ ڈی والے لوگ نہ ہوں، یا ایم فل یا کوئی بھی دنیاوی ڈگری کے حامل نہ ہو، بلکہ جو ہمارے دین نے بتایا، جو ہمارا دین علم دیتا ہے، اس پہ عمل کرنے والی عورت سے شادی کریں، تاکہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ایچ ڈی نہ ہو، ایم فل نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پی ایچ ڈی ہو اس کو دین کا علم نہیں ہوگا۔ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں اور آؤٹ آف کنٹریز کے اندر، جو پی ایچ ڈی بھی ہیں اور دین بھی جانتے ہیں اور دین کو فالو کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے باعمل مسلمان موجود ہیں، ایم فل ہیں، دنیا کی ڈگریاں ہیں، لیکن ساتھ دین جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، ترجیح اس کو دیں جو دین جانتا ہو۔ دنیا بھی ساتھ جانتا ہے تو پھر تو سونے کے سہاگا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کا علم نہیں ہے، ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، صرف دنیا دنیا ہے اور دین کے بارے میں خوشبو تک نہیں ہے، کوشش کریں اسے اجتناب کریں، تاکہ کل کو آپ کی زندگی میں سکون ہو۔ شادی سکون کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے اگر رات دن جھگڑنا ہے، لڑنا ہے، فساد مچانا ہے، اولاد بھی آگے خراب ہوتی ہے، خاندان بھی، گھرانے بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم رکھتے ہوں، چاہے دنیا کی جتنا مرضی ڈگریاں ہوں، پی ایچ ڈی 1 یا 10 ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ دین جانتے ہو۔ جی ناظرین، دین جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور خاص کر ہماری خواتین کے پاس دین کا علم بہت کم ہوتا ہے۔ میری ان سے گزارش بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ وہ علم دین ضرور حاصل کرے۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔